قرآن پر جو سوتے بازی کرے گا اس کی زندگی بھی تباہ، اس کی آخرت بھی تباہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں سید شہریار علی نقوی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں گھوسا ولاگز۔ عزیزان محترم، آج پھر میں ایک دکھ بھری جو ہے ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو سین جو آپ لوگوں کو پتہ ہے، جیسے کہ آپ لوگوں نے تھمبنیل دیکھا ہے، ٹائٹل پڑھا ہے، جڑاوالا میں جو ہے وہ کرسچن کمیونٹی کے جو ہے وہ چرچ کو جلایا گیا، ان کے گھروں کو جلایا گیا، کافی جو ہے وہاں پر تشدد کے واقعات ہوئے۔ کیس ہوا کیا ہے؟ کیس ہوا یہ ہے کہ ایک لیٹر ملتا ہے، ٹھیک ہے، ایک لیٹر ملتا ہے اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے مطلب کچھ ہمارے مذہب کے بارے میں، اس کے خلاف، ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں، ان کی شان کے خلاف، اور جو کچھ بھی برا ہو سکتا تھا وہ اس کے اندر لکھا ہوا تھا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں کہ لوگوں کی عقل دیکھیں، ایک تو کام کرنے والے کی عقل دیکھیں، اس کے بعد جو اس کے اوپر ریئیکٹ کر کے اور چرچ کو جلانے والے اور جو ہمارے جو مسیح برادری جو ہے وہ ان کے گھروں کو جلانے والے، ان کو لوٹا ماری کرنے والے، ان کو مار کھسوٹی کرنے والے لوگوں کی جو ہے وہ آپ مینٹیلٹی دیکھ لیجیے، عقل دیکھیں۔ اگر کوئی آپ کو کسی کے بارے میں بات کرتا ہے کہ بھائی فلانے بندے سے میں نے تمہارے بارے میں یہ بات سنی ہے، آپ کیا کرو گے؟ جا کے مارو گے، اس سے پوچھو گے کہ بھائی میں نے ایسی بات سنی ہے کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں؟ عموماً تو یہی ہوتا ہے نا کہ لوگ جا کے تحش میں آ کے اوہ تو نے میرے خلاف یہ بات کیسے کی؟ اب اس چیز کو تھوڑا سا جو ہے وہ غور سے سنیں اور سمجھیں ذرا، کہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے یہ۔ پاکستان اس وقت بہت ہی زیادہ کشیدگی کے اندر چل رہا ہے، ٹھیک ہے، ملک کے اندر سول وار جیسے جو ہے وہ حالات چل رہے ہیں، کسی کو بھی اس کے اندر کوئی جو ہے دو رائے نہیں ہوں گی۔ آپ دیکھ رہے ہیں ملک کے اندر مہنگائی کتنی ہو گئی ہے، ملک کے اندر جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ کا جو یہ عملہ کیا کہتے ہیں عذاب آیا ہوا ہے، یہ کتنا زیادہ گہرا ہے، کتنا بڑا ہے کہ یہ ختم ہی نہیں ہو رہا۔ پیٹرول ہر چیز اوپر جا رہی ہے، ٹھیک ہے، چینی، آٹا، دال، میں ہمیشہ اپنی ویڈیوز میں سارے نام گنواتا ہوں، آج نہیں گنوا رہا اتنے۔ عام آدمی، غریب آدمی گھر نہیں خرید سکتا، وہ ایک الگ مسئلہ ہوا ہے۔ وہ چھوڑیں جو رینٹ پہ رہنے والے وہ رینٹ نہیں ادا کر پا رہے، کیونکہ اسٹیٹ ایجنٹس نے اپنے پیٹ بھرنے کے چکر میں مالک مکانوں کے جو ہے وہ آپ کا پلاٹ، اب 10,000 روپے کی پارٹی ہے آپ کے پاس، میں آپ کو 12,000 میں جو ہے وہ پارٹی دلا رہا ہوں، ان سے مکان خالی کر لیں، پھر کہتے ہیں 15,000 والا دلا رہا ہوں، پھر کہتے ہیں 20,000 والا دکھا رہا ہوں۔ ایک مہینے کے اندر ایک ہی مکان کے جو ہے وہ ڈبل ٹرپل ریٹ ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک الگ مافیا چل رہا ہے، ٹھیک ہے، ایجوکیشن سسٹم ہے وہ ایک الگ مافیا چل رہا ہے، واٹر بورڈ جو ہے وہ ایک الگ مافیا چل رہا ہے، مطلب ہر چیز کے اوپر آپ دیکھیں مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ملک کو اس وقت بہت زیادہ اس وقت جو ہے کرائسس کا سامنا ہے، اور ملک کے اندر بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو کہ خراب کیے جا رہے ہیں جان بوجھ کے، کہ یہ کرو تاکہ عوام کا دھیان جو ہے وہ سیاست پہ سے ہٹے، ملکی حالات کے اوپر سے ہٹے، ٹھیک ہے۔ تو ہم جو ہے کیا کرتے ہیں کہ ہم نے کسی سے سن لیا کہ کسی نے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی، ہم جا کے اس کو سرچ آؤٹ نہیں کرتے یار واقعی میں ایسا ہے کہ نہیں ہے۔ ماضی میں آپ کو یاد ہوگا آسیہ بی بی والا کیس ہوا تھا، جس کے اوپر بہت رولا بھی ہوا تھا، پھر اس کے بعد جو سلمان تاثر کو جو ہے وہ اس کے گارڈ نے جو ہے وہ جاں بحق کر دیا تھا۔ اس کے بعد اور بھی بہت سارے ایسے واقعات ہوئے جس میں مختلف طریقوں سے جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے مسلم اور کرسچن جو ہے وہ فسادات کرائے گئے، کیونکہ انہوں نے کہا یار شیعہ سنی تو آپس میں لڑ نہیں رہے تو کرسچن مسلمس کو لڑا دو۔ ابھی بھی جڑاوالا کے اندر یہی ہوا ہے کہ وہ جو شخص جس کے اوپر یہ الزام لگا ہے، آپ خود دیکھیں، عقل سے کام کریں کہ مجھے آپ سے کنس ہے، ٹھیک ہے نا، اور میں کہتا ہوں کہ یار اس کو تو میں کچھ نہ کچھ ایسا کام کروں گا کہ اس کی جو ہے نا وہ حالت ٹائٹ ہو جائے، میں کوئی بھی ایسی حرکت کروں گا جس میں جو ہے وہ آپ کے خلاف کوئی ثبوت جا رہا ہوگا، یا آپ کے نام سے ایک پرچہ لکھ دوں گا، بھائی میں جو فلانا ہوں اور میں نے جو ہے وہ مجھے آپ کے جو ہے وہ ابو نہیں پسند ہے، ٹھیک ہے، آپ کے باپ کو گالی دے دی بہت ساری، ٹھیک ہے، پورے خاندان کو، اور نام اپنا لکھ دیا، فقط تمہارا پیارا شہریار علی، اور جا کے دے دوں، یا سوری اس کا نام لے لیا اگلے کا، ٹھیک ہے، تو وہ جا کے میں دے دوں، اور بندہ کہتا ہے یہ تو شہریار کا نام لکھا، اس کا مطلب شہریار ہے، یا وہ فلانا بندہ اس کا نام لکھا وہ ہے، وہ جا کے کرے گا تیرے نام سے خط آیا یہ دیکھ، وہ کہے گا بھائی میری رائٹنگ ہی نہیں ہے، پہچان لو۔ ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ عقل کیا کہتی ہے کہ ایک بندہ اگر کچھ ایسی گندی حرکت کر رہا ہے
تو اس پہ جو ہے وہ یہ دیکھیں کہ یار اس بندے نے اپنی تصویر، اپنے باپ کی تصویر بھی لگائی ہوئی ہے، جو کیا نام ہے راجہ عامر مسیح، اس نے اپنے باپ کی تصویر اس کے ساتھ لکھ کے اٹیچ کر کے دیے کہ یہ دیکھو یہ ہم نے کام کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی ہمارے ہی اندر کا بندہ ہو، مسلمانوں کے اندر کا بندہ جن کو وہاں پر کوئی غرض ہو، اس نے یہ حرکت کرائی ہو، ٹھیک ہے نا، کوئی اپنا مسلمانی بندہ ہوگا اس نے حرکت کرائی ہو، یا ہو سکتا ہے ان کے اپنی کمیونٹی کے اندر کوئی ایسا بندہ ہوگا جن کو اس سے خنت ہوگی۔ اب رپورٹ یہ پیش کی جا رہی ہے جو آگے لوگ حیرت انگیز قسم کی بات کر رہے ہیں، جو کہ بالکل ایک سمجھ سے باہر ہے، کہ تقریباً 90% مسلمانوں کی آبادی کے ساتھ ایک باقی 10% کرسچنوں کی کمیونٹی ہے، وہ ایسی حرکت کریں گے کہ وہ آؤ بھائی آگے یہ لو، ہم لوگ جو ہے وہ تمہاری اللہ کے تمہارے نبی کے بارے میں ایسی بکواس کریں گے۔ آپ لوگ خود سوچو کوئی کر سکتا ہے؟ اور اگر کیا بھی ہے تو کیا تصویر چھوڑ کے جائے گا؟ ہمارے تو اپنے عقائد ہیں نا بھائی، ہمارے لیے تو سارے مذاہب جو ہے وہ قابل احترام ہے، خاص طور پہ اہل کتاب۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کے اوپر تو سب کا ایمان ہے نا، ان کے ماننے والے کو کرسچن کہتے ہیں۔ ان میں ہم میں یہ فرق ہے، وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آیا، جبکہ ہمارا جو مطابق وہ یہ ہے کہ قرآن پاک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی آخری اور سچی اور واحد کتاب ہے، اور اس کے بعد کوئی اور کتاب نہیں آئے گی، کیونکہ کوئی اور نبی ہی نہیں آئے گا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اللہ کے آخری نبی ہے ہمارا، اور ان کے عقیدے میں یہ فرق ہے۔ اہل کتاب تو وہ بھی ہے، کتاب ان کے پاس بھی، کتاب ہمارے پاس بھی ہے، تو ہمیں کہاں سے اس چیز کا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اجازت مل گئی ہے کہ ہم جو ہے وہ جا کے کرسچنوں کی جو ہے وہ بائبل جلا دیں، آسمانی کتاب جلا دیں، ان کی جو عبادت گاہ جلا دیں؟ اب اگر میجورٹی، اب آپ سوچیں کہ آپ امریکہ کے اندر پاکستانی بھی رہتے ہیں، انڈین بھی رہتے ہیں، اور بہت سارے مسلمان رہتے ہیں، لیکن امریکہ بہت بڑا ملک ہے، وہاں پر اگر آپ کیونکہ مائنورٹی میں ہوں گے تو آپ کو جو ہے وہ آپ کی مسجد جلا دیں، وہاں پر جا کے آپ کیا کر لو گے؟ آپ یہاں پر آ کے کرسچنوں کو تنگ کرو گے۔ ہم یہاں پر تعداد میں زیادہ ہیں تو اس کا ہم لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، اور ہم نے کیا کیا، فائدہ اٹھا کے ان کی عبادت گاہیں جلا دی۔ بندے سے اختلاف ہے، اس کی سوچ سے اختلاف ہے، لیکن ہمیں اس چیز سے اختلاف نہیں ہونا چاہیے نا، کیونکہ وہ بھی ایک اللہ کے ماننے والے ہیں۔ کچھ کے عقائد چینج ہیں، ان میں بھی بہت سارے فرقے جن کے عقائد چینج ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ کسی بھی وہ اگر اللہ کو نہیں بھی مانتے تب بھی ان کی عبادت گاہ کو ہمیں بینگ اے مسلم، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں منع کیا، ہم کسی کی عبادت گاہ کو یا کسی کے جھوٹے خدا کو بھی جھوٹا نہیں کہیں گے، یہ تو پھر بھی کرسچن ہے۔ تو ہم نے جا کے کیا کیا، ان کے وہ بھی جلا دیے، کالونی پوری جلا دی، گھر ور سب کچھ جلا دیا۔ بھائی کیوں؟ کیونکہ انہوں نے گستاخی وہ رسول کی ہے اور ہمارے اللہ کی شان میں گستاخی کی ہے۔ بھائی عقل کو ہاتھ مارو تھوڑا سا، آپ لوگ اگر جو وہ پڑھے لکھے ہیں نا، جو بڑے جو بیٹھے ہوئے ہیں، پڑھے لکھے جو بڑے جو مولوی حضرات ہیں نا، مفتی ہیں، ان لوگوں کو تو پتا ہوگا کہ کیا گیم چل رہا ہے، تو وہ لوگ تو ظاہر ہے وہ یہ حرکت نہیں کریں گے، نہ کرنے کے کہیں گے۔ یہ جو وہ ہے جو گلی میں پھر رہے ہوتے ہیں، وہ فلانے نے جو وہ تیرے گھر پہ وہ پتھر مارے ہو، جا کے اس کے گھر پہ پہلے اینٹیں گرا کر آئے گا، اس کے بعد جو ہے نا وہ کہے گا کہ بھائی میں نے بدلہ لے لیا، بڑا سکون ہوا۔ تحقیق کرنے سے ہمیں کوئی وہ نہیں ہے، مطلب تحقیق کرنی نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ ہم تو سنی سنائی پہ عمل کرتے ہیں۔ بھائی فلانے نے کہہ دیا صحیح ہے، اور تو نے دیکھا ہے؟ ہاں میں نے دیکھا یار، پرچہ بھی تھا اس کے لڑکے کی اور اس کے ابا کی تصویر تھی، وہ اتنا بیوقوف اپنی اور اپنے ابے کی تصویر دے گا، جا کے مسجد کے باہر پھینک کر آ جائے گا، کسی مسلمان کے گھر پھینک کر آ جائے گا کہ تمہارے جو وہ اللہ کے یا تمہارے نبی کی شان میں جو گستاخی یہ میں نے لکھی ہے، اور آؤ مجھے مارو، میرے گھر جلا دو، میری پوری کمیونٹی جلا دو، ہماری عورتوں کو بچوں کو اٹھا کے لے جاؤ، ٹھیک ہے نا، یہ کرو۔ کوئی ایسے بیوقوفی، عقل کو ہاتھ مارو مسلمانوں، کیا ہو گیا یار تم لوگوں کو؟ کیوں پہلے پاکستان کی مٹی پلیت کر دی ہے، اب یہ جو ہے وہ لوگوں نے اور حرکتیں شروع کر دی؟ آپ خود ذرا سوچو، ایک آپ کو بات یاد ہوگی، اگر آپ نے میری یہ سیما حیدر والی ویڈیوز دیکھی ہے نا، میں نے آپ لوگوں کو وارن کیا تھا کہ دیکھو یہ سارے منجن ہوں گے، وہ ہو گیا۔ پھر اس نے کہا تھا کہ پاکستان کے اندر کرسچنوں کو اور ہندوؤں کو اٹھا کے زبردستی جو مسلمان بنا رہے ہیں، رہنے نہیں دیا جاتا، زندہ رہنے نہیں دیا جاتا، ہم لوگ کو جو ہے وہ اپنے آزادی نہیں ہے، وہ آپ لوگوں نے ثابت کر دیا۔ اس نے یہ کہا تھا، میں کہہ رہا تھا کہ نہیں ایسا نہیں ہوتا، ہمارے ملک میں ایسا نہیں ہے، لیکن آپ نے کہا نہیں یہی ہے، ہم یہ کر کے دکھائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم جاہل ہیں، عقل تو ہے ہی نہیں ہمارے پاس۔ کہ بھائی عقل لگاؤ، خود سوچو، اگر ایک بندے نے کیا تو اس کو سزا دو تاکہ باقیوں کے لیے عبرت بنے۔ آپ تو پورے گھر جلا دیے، پورے اس کی گرجا گھر جلا دیے، ان کی عبادت گاہیں ہوتی ہیں چرچ، وہ جلا دیے، اس سے ہمیں کیا ہے یار؟ ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے،
لیکن یہ جس نے بھی کیا ہے، یہ گستاخی کی ہے، وہ اصل میں پکڑا جائے، اس کو سزا دی جائے، اس کو پوچھو، تبلیغ کرو اس کی، یہ تبلیغ کے لیے ہوتے ہیں، ان لوگوں کو تبلیغ کرو بھائی، کہ بھائی آپ نے یہ بات کی ہے، آپ نے کیوں کی ہے یہ بات، آپ بتائیں، وہ ثابت کرے، پھر آپ ثابت کرو، پھر وہ بندہ جو ہے وہ قائل ہوگا کہ نہیں یار میں غلط تھا، وہ مسلمان ہو جائے، وہ ڈنڈے کی زور پہ مارو مار 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 کے۔ اللہ کے نبی کے پاس جو کتنے بڑے بڑے صحابی تھے، شیر خدا حضرت علی مرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آپ تھے، ٹھیک ہے، بڑے بڑے صحابی تھے، جا کے کسی کو بولے بھائی جو اسلام نے قبول کر رہا جا کے اس کی مسجدیں جلا دو، وہ ساری عبادت گاہ جلا دو، ان کے گھر لوٹ لو، ان کی عورتیں اٹھا کے لے آؤ، ٹھیک ہے، قتل کر دو سب کو۔ کہہ سکتے تھے، نہیں کیا، اپنے حسن اخلاق سے دین پھیلایا، لیکن ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، نہیں وہ غصے میں آئے مار دیا اس کو، مار دیا اس کو، مار دیا، بس ختم۔ آپ لوگوں نے دین کا مذاق اڑا دی ہے، آپ لوگوں کی وجہ سے مسلمان اب سر جھکا رہے ہیں، آپ لوگوں کی وجہ سے پاکستانیوں کو شرمندگی اٹھانی پڑی ہے، آپ جیسے لوگ ہیں ایوانوں میں آ کے جو ہے وہ جہالتیں کر رہے ہیں، سیٹوں کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں آ کے، اور سب سے پہلے غلط کام کرنے ہوتے ہیں آپ لوگوں کو۔ کیوں؟ اب تو جی وزارت میں آ گئے تھی، ایم این اے بن گیا، ایم پی اے بن گیا، ٹھیک ہے، لے آؤ جو کچھ بھی ہے، دبئی جائیں گے، شارجہ جائیں گے، امریکہ چلے جائیں گے، کہیں بھی گندی سے گندی جگہ چلے جائیں گے، تھائی لینڈ چلے جائیں گے، ٹھیک ہے نا، کیوں؟ وہاں پر کس کو تبلیغ کرنے جا رہے ہو؟ یہ ہم لوگوں نے دین اسلام کو جو ہے فساد کا مذہب بنا دی ہے۔ دین اسلام، اسلام کے معنی ہے امن اور پیار، ہم نے دین اسلام کو جو ہے ہم پاکستانیوں نے دین اسلام کو جو ہے وہ بالکل ختم کر دیا ہے، اپنی مرضی کا دین ہے، کبھی بھی کوئی بھی شریعت اٹھا کے ڈال دو، ٹھیک ہے، کیوں؟ ہمارے فلاں صحابی نے بھی یہ کیا تھا، کہیں نہیں لکھا کسی صحابی نے یہ حرکت کی ہو، حدیثوں کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیجئے، ٹھیک ہے، معذرت کے ساتھ، بہت معذرت کے ساتھ، ایک دفعہ سننے میں آیا تھا کہ وہ کسی نے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی تو حضرت ابو بکر نے اس کو قتل کر دیا۔ وہ آج تک میں ڈھونڈ رہا ہوں کہ بھائی آپ نے یہ کہاں سے حدیث دیکھی، کہاں سے واقعہ دیکھا، وہ کتاب لا کے دیجیے مجھے، آج تک وہ کتاب نہیں آئی ہے۔ تو خلفاء کی جو ہے وہ بے حرمتی کی جاتی، توہین کی جاتی، ان کا نام لے لے کے جو ہے وہ کسی کو بھی قتل کر دو کہ ہمارے فلاں صحابی نے یہ کیا تھا، حضرت علی نے اس طریقے سے کیا تھا، حضرت ابو بکر حضرت عمر نے یہ کام کیا تھا، کہاں کیے تھے یار، نعوذ باللہ، آپ لوگ کیوں بہتان باندھتے ہو یار خلفائے راشدین کے اوپر، پھر آپ کہتے ہو کہ بھائی جو ہے وہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں، لوگ مذاق نہیں اڑاتے، ہم لوگ خود مذاق اڑا رہے ہیں اپنے لوگوں کا، اور دنیا کو دکھا رہے ہیں دیکھو پاکستان میں ہم خود مسلمان، بینگ اے مسلم، سب سے زیادہ جو دین اسلام کو نقصان پہنچا ہے نا، وہ پہنچا ہے سعودی عرب کی خاموشی سے اور پاکستانیوں کی بےغیرتی سے۔ ہم لوگ جو ہے نا، کوئی غلط ہو رہا ہوتا ہے نا تو تحقیق نہیں کرتے، اس کے خلاف آواز اٹھا لیں گے، توڑا پھوڑی کر لیں گے، لیکن غلط ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے، وہ وجوہات نکال کے اس وجہ کو نکالیں۔ ڈاکٹر یا سرجن کیا کرتا ہے کہ چل سرجن کو چھوڑے، ڈاکٹر پہ ہی آ جائے کیونکہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا، آپ کہیں گے یار میرے سر میں درد ہو رہا ہے، وہ آپ کو سر کاٹ کے نہیں پھینکے گا، آپ کو گولی دے گا اور سر کا درد ختم کرے گا۔ ہم بینگ اے مسلم، ہمارا مذہب حکمت کا مذہب ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم کوئی ایسا کام کریں کہ جس سے وہ لوگوں کی سوچ ہمارے مذہب کے خلاف جو ہے نا وہ جو ہے وہ ختم ہو جائے کہ نہیں یار یہ پازیٹیو مذہب ہے یہ۔ ہم اور لوگوں کو جا کے گھروں کو جلا رہے ہیں، ان کی بیٹیاں اٹھا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور کہیں گے نہیں یار اس نے کیا، آج ہم نے سچے مسلمان ہونے کا جو ثبوت دے دیا، سجدے میں جا کے گریں گے، کہیں گے اللہ تیرا شکر ہے ہم نے ہماری چھوٹی سی نیکی قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ لعنت کر رہا ہوگا کہ اگر یہ میرے خلاف تھے تو میں اب کافر تک کو جو ہے وہ رزق بانٹتا ہوں، تو یہ کون ہو تم لوگ، کون ہوتے ہو؟ ہمیں اپنے حسن اخلاق سے جو ہے وہ لوگوں کو مسلمان کرنا ہے، ٹھیک ہے، ان کو برے کام سے روکنا ہے، لیکن ہم لوگ جو ہے وہ یہ حرکتیں کر رہے ہیں کہ دنیا بھر میں مذاق اڑ رہا ہے پاکستان کا، پھر لوگ آتے قرآن جلاتے ہیں، پھر ہم لوگوں کو مرچیں لگتی ہیں۔ اور بھائی یہ سب چیزیں نہیں کرو، ٹھیک ہے، میرا مذہب اسلام ہے الحمدللہ، لیکن میں اس چیز کے بالکل اگینسٹ ہوں کہ ہمارے مذہب کا مذاق ہمارے اپنے بڑے کھڑے ہوئے اڑا رہے ہیں۔ جس کسی نے بھی گستاخی نبی کی ہے، اللہ کی شان میں گستاخی کی ہے، گندے گھٹیا الفاظ لکھیں، خدا کرے اس کے اوپر آسمانی بجلی گرے، کیونکہ ہمارے نبی کی شان، ان کی عزت ہمارے لیے سب سے بہتر ہے اور سب سے پہلے۔ اپنے پیار کا بہت خیال رکھیے گا اور لوگوں کو ایجوکیٹ کیجیے گا۔ کیپ واچنگ گھونسا ولاگز۔ اللہ حافظ۔